اسلام. ہم میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں توحید پرست تو ہیں الحمدللہ مگر بے نمازی ہیں، آدھے ابراہیمی ہیں آدھے شیطانی ہیں. کیا ہم اپنے آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں آدھا ابراہیمی ہوں اس لیے کہ میں شرک نہیں کرتا کبھی بھی مگر میں نمازیں تو چھوڑتا ہوں لہٰذا میں آدھا شیطانی ہوں، آدھا ابراہیمی آدھا شیطانی ہوں میں؟ اگر ہم آدھے ابراہیمی اور آدھے شیطانی بنیں گے تو کیا یہ ہمارا ابراہیمی بننا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کچھ کام آئے گا؟ یا ہم مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے آ رہے ہیں کہ واقعتاً میں ہم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو نمونہ بنا کر اپنی زندگی کو اسی طرح ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ابراہیم نہ تو یہود ہیں نہ تو نصرانی، ما کان ابراہیم یہودیاں ولا نصرانیاں ولیکن کان حنیفا مسلما، بلکہ ابراہیم علیہ السلام مسلمان ہیں، حنیف ہیں. تو پھر ہم نمازی ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے اللہ مجھے نمازی بنا اور میرے اولاد کو بھی نمازی بنا. ہم لوگ بے نمازی ہیں، یہ اعلان کرنے کے برابر ہیں کہ ہم اسوہ ابراہیمی کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم صرف نام کے کہنے والے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے ہمارا تعلق ہے. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشرك بالله وَإِن قُطِّعْتَ وَحُرِّقْتَ وَلَا تَتْرُكْ
صلاة مکتوبة متعمدا ولا تشرب القمر فإنها مفتاح كل شر رواہ سنن ابن ماجہ او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، عزت و جلال، حمد و ثنا اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے تمام جہانوں کو تنے تنہا پیدا فرمایا۔ وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے۔ انسان کو نظر آنے والی مخلوق، نظر نہیں آنے والی مخلوق، سب کے سب کو اللہ تبارک و تعالی ہی نے پیدا فرمایا اور ان کو وقت پر روزی پہنچا رہا ہے۔ اس مختصر سی حمد کے بعد ان گنت لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو جیو تمام انبیاء پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے نبی آخر الزمان امام الانبیاء رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ برادران اسلام، میری دینی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت اور سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث پیش کی گئی ہے۔ اسی کے ضمن میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنے خطبے کو اختتام پہنچاؤں گا۔ آج کے جمعہ کے خطبے کا عنوان ہے اسوہ ابراہیمی علیہ الصلاۃ والسلام۔ برادران اسلام، اسوہ کس کو کہتے ہیں؟ اسوہ مثال کو کہتے ہیں یا جو ہے نمونے کو کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کے لیے یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے، مثال ہے، اسوہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تحقیق کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے ایک نمونہ ہے۔ اس نمونے کو اپنے سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو اسی نمونے کی طرح ڈھالنے کی کوشش کریں۔ برادران اسلام اور میری دینی ماں اور بہنوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ایک ایسی شخصیت ہے، جتنی بھی آسمانی مذہبیں ہیں ہر مذہب والے تقریباً ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہر مذہب والے اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہود کہتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں، نصارہ کہتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں، اور ہم مسلمان کہتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ تو آخر کون ابراہیمی ہیں؟ کہ یہود ابراہیمی ہیں؟ کہ یہود جو آج بھی جو زندگی گزار رہے ہیں وہ واقعتاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو نمونے کی طرح رکھ کر اپنی زندگی کو ڈھال رہے ہیں؟ کہ نصارہ جو آج جو زندگی گزار رہے ہیں کہ وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو نمونہ بنا کر جو ہے اپنی زندگی کو ڈھال رہے ہیں؟ یا ہم مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے آ رہے ہیں کہ واقعتاً میں ہم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو نمونہ بنا کر اپنی زندگی کو اسی طرح ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں؟ یہ سوال اگر اس کا جواب اگر ہم قرآن مجید کے اندر دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ برادران اسلام،
اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی لوگ ابراہیمی ہونے کے دعوی دار ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، ان سب کے دعووں کو رد کرتے ہوئے فرماتا ہے ما کان ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیوں ولکن کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہود میں سے ہیں اور نہ ہی نصرانیوں میں سے ہیں۔ اب دیکھیے، یہود شرک کرتے ہیں کھلم کھلا، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تسلیم کرتے ہیں، اور نصارہ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ کی بیوی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ یہ تسلیم کرتے ہیں اور تثلیث کے قائل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ابراہیم نہ تو یہود ہیں، نہ یہود اپنی زندگی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو نمونہ بنا کر وہ اپنی زندگی کو ڈھالتے ہیں، نہ تو نصرانی ابراہیمی ہیں اور نہ ہی وہ اپنی زندگی کو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو اس طرح ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ما کان ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیوں ولکن کان حنیفا مسلما، بلکہ ابراہیم علیہ السلام مسلمان ہیں، حنیف ہیں۔ حنیف کس کو کہتے ہیں؟ برادران اسلام، اگر قرآن کریم کا ہم مطالعہ کریں گے تو ابراہیم علیہ السلام کی تعریف میں اللہ تبارک و تعالی لفظ حنیف تقریباً 8 مرتبہ ارشاد فرمایا ہے کہ ابراہیم حنیف ہیں۔ حنیف کس کو کہتے ہیں؟ تو برادران اسلام، یکسو ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا، بے پرواہ ہو جانا تمام دنیا کی طاقتوں سے، وہ مجھے کیا کرے گا، مجھے جسمانی نقصان پہنچائے گا، مالی نقصان پہنچائے گا، یا جو ہے میری عزت کو نقصان کرے گا، اس طرح کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بے پرواہ ہو کر اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اسی کی طرف متوجہ ہو کر اسی ایک کی عبادت کرتے ہوئے اسی ایک کی عبادت کی دعوت دینا، اس کا نام ہے حنیف۔ برادران اسلام، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اگر ہم مطالعہ کریں گے تو بہت سارے پہلو ہمیں ایسے ملیں گے جو ہمارے لیے بہت بے حد ضروری ہیں کہ ان کو ہم اپنائیں، ان کو ہم اپنانا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ ان میں سے میں 2 نمونے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں اس جمعہ کے خطبے میں۔ برادران اسلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اولاد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں آزماتے ہوئے 99 برس کے ہونے کے بعد انہیں ایک بیٹا عطا فرمایا، ان کا نام ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اور پھر دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور بیٹا عنایت فرمایا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تھی 116 برس۔ تو برادران اسلام، 116 برس کو دوسرا بیٹا اور 99 سال میں پہلا بیٹا، کتنے صبر آزمودہ ہوں گے ابراہیم علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر کتنا بھروسہ کیے ہوئے ہوں گے۔ 99 سال تک آپ اللہ پر بھروسہ رکھا اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کے پاس نہیں گئے، کسی سے امید نہیں لگائے، اور فقط ایک ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اولاد کی دعا کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آخر کار انہیں جو ہے اولاد سے مالا مال فرمایا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اولاد عطا فرمائی تو اب شکرانے کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے لگے۔
وہ دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ رہتی دنیا تک باقی رہنے والی کتاب قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذکر فرمایا. وہ دعا یہ ہے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر واسماعیل واسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جس نے مجھے اسماعیل اور اسحاق جیسی اولاد کو عطا فرمایا. اتنی اللہ سے دعا کرنے کے بعد، اتنی دیر صبر کرنے کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد بھی دیا تو کیسی اولاد؟ اسماعیل علیہ السلام جیسی، اسحاق علیہ السلام جیسی. یہ ان کے صبر کا نتیجہ تھا، یہ ان کے توحید کا اور فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرنے کا نتیجہ تھا کہ 2 اولاد نصیب فرمایا، اور 2 کے 2 اولاد ان کی نسل سے جو ہے انبیاء کرام پیدا ہوئے. حضرت اسحاق علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، اور ان کا ایک نام جو ہے اسرائیل، اور انہی سے بنی اسرائیل میں جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں انہی کے نسل سے آئے ہیں. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کی نسل سے ایک نبی آئے ہیں، وہ آخری نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر واسماعیل واسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ مجھے نمازی بنا اور میری اولاد کو بھی نمازی بنا. برادران اسلام، اگر ہم واقعتاً میں ابراہیمی کہتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو نمونہ بنا کر اپنی زندگی کو ان کی زندگی کی طرح اگر ہم ڈھالنا چاہتے ہیں تو پھر ہم نمازی ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اے اللہ مجھے نمازی بنا اور میرے اولاد کو بھی نمازی بنا. تو برادران اسلام، ہم لوگ بے نمازی ہیں، یہ اعلان کرنے کے برابر ہیں کہ ہم اسوہ ابراہیمی کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم صرف نام کے کہنے والے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے ہمارا تعلق ہے، ہمارے جد امجد ہیں اور جد الانبیاء ہیں، انہی کی نسل سے انبیاء کرام آئے ہیں، اور انہی کی نسل کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں. یہ ہم صرف دعوے دار ہیں. برادران اسلام، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام کی دونوں کی سیرت کو اگر ہم دیکھیں گے تو دونوں کی سیرت سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ نماز کے متعلق کبھی بھی کہیں بھی دونوں نے سستی نہیں کیا، بلکہ خود نمازی اور اپنے اولاد کو بھی نمازی ہونے کے لیے اللہ سے دعا کیا. خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے جو آیت پیش کی گئی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں بھیجا ہے گواہ بنا کر. قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام امت کے اوپر، ہمارے اوپر جو ہے گواہ بن کر رہیں گے. وہ مبشرن، خوشخبری دینے والے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی ایک صحابہ کرام کو جو ہیں دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری دے دیا، عشرہ مبشرہ ہیں، اور ان کے علاوہ بھی بہت مرتبہ بہت صحابہ کرام کو فرمایا کہ تم جنتی ہیں، دیکھو فلاں آدمی کو. اگر تم جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو. اور خطبہ مسنونہ کے بعد جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے
اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، راوی ہیں ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تشرک باللہ، اے ابو درداء تم کبھی بھی کسی بھی موقع پر کسی بھی حال میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَإِن قُطِّعْتَ وَحُرِّقْتَ، اگر تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، صرف تمہیں تکلیف نہ دیا جائے، تمہیں داغ دیا جائے یا تمہیں چبویا جائے، نہیں، قُطِّعْتَ کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے بوٹی بوٹی بھی اگر تمہاری کیے جائیں، اور تمہاری سانس ابھی باقی ہے، لب اگر حرکت میں ہے، تب بھی تم توحید کا اعلان کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَإِن حُرِّقْتَ، اگر تمہیں زندہ جلا دیا جائے اور تمہاری آخری سانس ہو، اور پھر وہی کہو کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ اعلان کر دو۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، دیکھو کبھی بھی جان بوجھ کر تم نماز، بلکہ فرض نماز کو تم کبھی بھی جان بوجھ کر نہیں چھوڑنا۔ اور پھر فرمایا وَلَا تَشْرِبِ الْخَمْرَ، کبھی بھی تم شراب کو اپنے ہونٹوں سے نہ لگانا۔ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍ، اس لیے کہ یہ تمام برائیوں کی کنجی ہے۔ آدمی شراب کے گھونٹ پی لیتا ہے تو وہ اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اور اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا بولے جا رہا ہے، کیا کیے جا رہا ہے۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر تین بڑی اہم باتوں کو ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، نمبر 2 نماز کو کبھی بھی ناغا نہ کرنا، نمبر 3 شراب کو کبھی بھی نہیں پینا۔ برادران اسلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اگر ہم نمونہ بنانا چاہتے ہیں تو اس میں سر فہرست آتا ہے، وہ یہ ہے کہ توحید پرست تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہ 2 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک توحید، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہم سیکھیں آپ توحید پرست کیسے تھے اور توحید پر کس قدر جمے ہوئے تھے۔ نمبر 2 نمازی کیسے تھے اور اپنی اولاد کو نماز کی تربیت کے بارے میں یا اپنی اولاد کو نماز کی فکر کے بارے میں کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے تھے۔ برادران اسلام، آپ سیرت کا مطالعہ کریں، قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو بڑی تفصیل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن ہی میں انہوں نے جان گئے، پہچان گئے، فکر کے ذریعے، کوشش اور جستجو کے ذریعے پہچان لیا کہ میں کس کی عبادت کرنا چاہیے۔ بچپن ہی تھا، ابھی دیکھتے تھے کہ لوگ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، ان کے والد خود بتوں کو تراش کر لوگوں میں فروخت کر رہے ہیں، لوگ اسے خرید کر جو ہے اپنا معبود بنا رہے ہیں، اور اس کے سامنے کھانے پینے کی چیزیں رکھ کر اسی کی عبادت کر رہے ہیں، اسی کے سامنے اپنے جو ہے حاجات کو پیش کر رہے ہیں، اسی کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں۔ ان حالات میں ابھی بچپنا ہے، غور و تدبر کے بعد، جستجو کے بعد، فکر تجسس کے بعد انہوں نے اس نتیجے پر پہنچا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اعلان کر دیا، ستاروں کو دیکھا، چاند کو دیکھا، سورج کو دیکھا، سب کو دیکھنے کے بعد یہ اعلان کیا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ کیا ہے اس کا معنی؟ بے شک میں اپنے چہرے کو پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ بے پرواہ ہو گئے تھے۔ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو آپ نے بہت مرتبہ سنا ہوگا۔
ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جس وقت جان گئے کہ اللہ کی عبادت کرنا چاہیے تو اپنے باپ کو اس کی دعوت دیا. باپ نے یہ کہا کہ اگر تو اس طرح کی باتیں کرے گا تو میں تجھے گھر سے باہر کر دوں گا. گھر سے باہر کر دیا. اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے اندر کسی قسم کی کوئی لغزش نہیں آئی. انہوں نے قوم کے سامنے توحید کو پیش کیا. قوم والوں نے بگڑ کر دشمن بن گئے, یہاں تک کہ وقت کا بادشاہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا دشمن بن گیا. باپ اور گھر والے, سارے محلے والے, گاؤں اور قوم والے, بلکہ وقت کا بادشاہ, سب کے سب ایک طرف دشمن بن کر ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو تکلیف دینے کے لیے تیار ہیں, اور ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ان کا اگر کوئی ساتھ دینے والا ہے تو جو وہ بھروسہ کرتے ہیں اللہ, ان کی طرف اللہ تبارک و تعالی ہے. یہ تمام مشکلات, یہ تمام آفتیں انہیں کیوں آئے؟ کیا انہوں نے کسی کا کچھ نقصان کر دیا تھا, کسی کو گالی دیا تھا, یا کسی کے اوپر کچھ الزام لگایا تھا, یا کسی کے عزت میں کسی کے مال پر ہاتھ ڈال دیا تھا؟ نہیں, صرف توحید کا اعلان کرنے کی وجہ سے, یہاں تک کہ بادشاہ اور قوم والوں نے مل کر ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو زندہ جلانے کی تیاری کیا, بلکہ انہیں اٹھا کر آگ کے اندر ڈال دیا گیا, جھونک دیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بچایا اور وہاں سے نکال کر جو ہے انہیں ہجرت کا جو ہے موقع دے دیا. تو برادران اسلام, یہی ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا. حنیف, متوجہ ہو جانا اللہ کی طرف, تمام چیزوں سے نڈر ہو کر. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے باپ سے نڈر ہو گئے تھے توحید کے متعلق, اپنے قوم والوں سے نڈر ہو گئے تھے توحید کے متعلق, اور وقت کے بادشاہ سے نڈر ہو گئے تھے توحید کے متعلق. تو برادران اسلام, آج ہم لوگوں کی حالت دیکھیے, اپنی روزی روٹی کے خاطر, اپنی کمائی ہوئی کمائی کو بچانے کے خاطر توحید سے اپنا ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں, توحید کا اعلان کرتے ہیں, مگر چھپ چھپ کر اندرونی طور پر شرکیہ افعال کرتے ہیں. کیا ہم اسوہ ابراہیمی کو اپنانے والے ہیں؟ کیا ہمیں حق ہے کہ ہم ابراہیمی اپنے آپ کو کہیں؟ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے آپ کو آگ میں جھونک لینے کے لیے تیار ہو گئے, مگر توحید سے ہٹنا کبھی بھی گوارا نہیں کیا. اور ہمارا زندگی کا نمونہ اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے نمونے کو دیکھیے. ان کی زندگی, ان کی توحید میں کس طرح کی جو ہے شدت تھی, کس طرح کی ان کے اندر توحید رگے ریشے کے اندر پائے جاتی تھی. آج ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں, ہم توحید پرست ہیں. برادران اسلام, ہم میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں توحید پرست تو ہیں الحمدللہ, مگر بے نمازی ہیں. کہاں ہیں؟ آدھے ابراہیمی ہیں, آدھے شیطانی ہیں. کیا ہم اپنے آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں آدھا ابراہیمی ہوں اس لیے کہ میں شرک نہیں کرتا کبھی بھی, مگر میں نمازیں تو چھوڑتا ہوں, لہٰذا میں آدھا شیطانی ہوں, آدھا ابراہیمی آدھا شیطانی ہوں میں؟ اگر ہم آدھے ابراہیمی اور آدھے شیطانی بنیں گے تو کیا یہ ہمارا ابراہیمی بننا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کچھ کام آئے گا؟ کچھ بھی کام نہیں آئے گا. برادران اسلام, آج ہمارے اندر غصہ, ہٹ دھرمی, ضدی پن, یہ تمام چیزیں موجود ہیں جس کی وجہ سے عمل کرنا ہمارا نفس نہیں چاہتا. سستی, کاہلی ہے ہمارے اندر, جس کی وجہ سے ہم نہ تو کامل طور پر توحید پرست بن کر رہتے ہیں اور نہ ہی مکمل نمازیں پابندی کے ساتھ, سنن و نوافل کے ساتھ فرائض ادا کرتے ہیں. اور اپنے آپ کو تو کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں, ہم آخری نبی کے آخری امتی ہیں, یہ ہم دعوے دار ہیں. مگر برادران اسلام, ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو پڑھیے, سیرت کو سنیے,
ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ بن جائے گی، نمونہ. اور ان کی زندگی جب پڑھنے لگیں گے تو بے اختیار اپنے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے کہ ایک شخصیت ابراہیم علیہ السلام اور دوسری طرف جو ہے باپ، گھر والے، قوم، قبیلے والے، رشتہ دار، ناطے دار، اور وقت کا بادشاہ اور بادشاہ کی سب طاقت ایک طرف، اور دوسری طرف ابراہیم علیہ السلام. آگ میں کودنے کا حکم دیا جاتا ہے تو اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے اپنے آپ کو آگ کے حوالے کر لیتے ہیں. یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِن قُطِّعْتَ وَحُرِّقْتَ، اگر تمہیں زندہ جلا دیا جائے یا جو ہے تمہیں کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، پھر بھی تم اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. برادران اسلام، ہم لوگ شرک کے کاموں کو معمولی سمجھتے ہیں. اپنے رسم و رواج میں شادی بیاہ کے موقع پر چھوٹے چھوٹے کام شرکیہ کر لے کر دیکھ کر اندیکھی، معلوم ہے کہ یہ شرک ہے، مگر ہمارے بڑے لوگ نہیں سنتے. یا بچے ناراض ہو جائیں گے، یا فلاں ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا، یہ ہمارا رواج چلتا ہوا آ رہا ہے، اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو نقصان ہو جائے گا، یا ہمارے اوپر لوگ الزام لگائیں گے، لہٰذا کرنے دو. اور جو کر رہے ہیں اور جو اس کو دیکھ کر اندیکھی کر کے نکل جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ چھوٹا کام ہے، کرنے دو، چھوڑو، جان دو، ان کے منہ کو ہم نہیں لگ سکتے. تو برادران اسلام، ہم ایک چھوٹا سا عمل ہمارے اختیار میں ہے، ہمارے اختیار میں اس کو چاہے تو روک سکتے ہیں، تو وہ کام کو ہم روک نہیں سکیں گے تو ہم ابراہیمی کیسے ہوئے؟ ہم توحید پرست کیسے ہوئے؟ یہی ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا تھا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. اگرچہ کہ میرا باپ مشرک ہے، میرے خاندان والے مشرک ہیں، میرے گاؤں، قوم، قبیلے والے، وقت کا میرا بادشاہ بھی اگر مشرک ہیں تو ہونے دو، میں مشرک نہیں رہوں گا. جو میرے اوپر وہ مصیبتوں کو ڈھانا چاہے ڈھالے خوشی بخوشی، میں اس کو جو ہے سنبھال لینے کے لیے، برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر میں توحید سے ہٹنے والا نہیں ہوں. برادران اسلام، ہمارے اندر وہ توحید کہاں ہے؟ وہ توحید کو لانا چاہیے. اور کتنے ابراہیم علیہ السلام کے زندگی میں ہمارے نمونے کے طور پر کتنے ایسے پہلو ہیں، انہوں نے کتنی قربانیاں دیا، اپنی بیوی، اپنے بچے، اور اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے گلا کاٹنے کے لیے تیار ہو گئے، اپنے بچوں اور بیوی کو جنگل بیابان کے لیے چھوڑ کر آئے. برادران اسلام، یہ معمولی سیرت نہیں ہے. ہر کوئی یہی کہتا ہے، یہود بھی کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، اور اپنا کام کرتے ہیں، شرک کا کام کرتے ہیں، اور جو ہے من گھڑت اعمال کرتے ہیں. اور نصارہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں، وہ اپنا کام کرتے ہیں. ہم مسلمان ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں. اگر ہم بھی اپنا کام کرتے چلے جائیں، کفر و شرک میں اور غلط رسم و رواجوں میں الجھ کر رہ جائیں، تو برادران اسلام اب پھر کون ہے ابراہیمی؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. مسلمان ابراہیم علیہ السلام مسلمان ہیں، وہ ایسے مسلمان حنیف، ایک طرف متوجہ، دوسری طرف فائدہ ہے، فائدے کو دیکھیں گے نہیں، ایک طرف متوجہ اللہ کی طرف. اگرچہ کہ میرا نقصان ہو جائے، نقصان ہونے دو، کوئی پرواہ نہیں ہے، میں توحید سے ہٹنے والا نہیں ہوں. مجھے نقصان ہونے والا ہے یا مجھے فائدہ ہونے والا ہے کفر شرک کا کام کرنے سے، مگر توحید سے ہٹنے والا میں نہیں ہوں. تو برادران اسلام، آج کے خطبے میں دو چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں معلوم ہوتے ہیں. ایک توحید، ابراہیم علیہ السلام جب سے ہوش سنبھالے اس وقت سے لے کر آخری سانس تک توحید پر جمے رہے، کبھی بھی اپنے قدموں کو جو ہے قدموں میں لغزش آنے نہیں دیا، توحید سے نہیں ہٹے. نمبر دو، نمازوں کی پابند، اور اپنی اولاد کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ مجھے نمازی بنا اور میری اولاد کو بھی نمازی بنا. اب ہم ہیں، ہم خود بے نمازی ہیں،
جمعہ میں تو الحمدللہ آباد ہیں مسجدیں، اور جمعہ کے بعد آپ عصر ہی کو دیکھیے 2 یا 4 صفوں کے علاوہ ساری مسجدیں خالی ہیں۔ کیا ہم واقعتاً میں مسلمان ہیں؟ کہ واقعتاً میں دین حنیف کے ہم متبعین ہیں؟ کہ واقعتاً میں اپنے آپ کو ہم ابراہیمی کہنے کے لائق ہیں؟ نماز پڑھی نہیں جاتی، ہم ٹکڑے ٹکڑے اللہ کے لیے توحید کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ نمونہ پیش کریں، پہلے قربانی دیں نیند کی، قربانی دیں اپنے کمائی کے ذرائع کی، جو حرام راستے ہیں ان کی قربانی دیں، بعد میں سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم لوگ اپنے جان اور اپنے مال اور اپنے آخری سانس بھی اللہ کے لیے قربانی کر سکتے ہیں توحید کے خاطر۔ تو برادران اسلام، ہم نمازی بن جائیں، ہم توحید پر قائم اور باقی رہیں تو ہم ابراہیمی کہہ لینے کے جو ہے لائق ہیں، ورنہ صرف منہ کی بھاپ ہے۔ جو ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ ابراہیم ہمارے جد امجد ہیں یا جد الانبیاء ہیں اور ہم ان کی اولاد میں سے ہونے والے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے، یہ خالی باتیں بن کر رہ جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جو فیصلہ کرے گا، اس دن بھی ہم اللہ سے کہیں گے کہ اللہ ہم ابراہیمی ہیں۔ اللہ کہے گا کہ کہیں کے ابراہیم تھے تم بے نمازی تھے، تم توحید پر قائم نہیں تھے، صرف بولتے تھے منہ کے بولیاں۔ تو برادران اسلام، ابھی ہمارے جسموں کے اندر جان ہے، ابھی ہماری سانس چل رہی ہے، اس سے پہلے ہم ابراہیمی بن جائیں، توحید پرست بن جائیں، نمازی بن جائیں، جب جا کر ہم ابراہیمی بنیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یہ ہمارا کہنا، یہ ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ فائدہ مند ہوگا، ورنہ جو ہے کوئی کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو بس انہی چند الفاظ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو واقعتاً میں ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کو اختیار کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے آخری نبی کے اسوے کو اختیار کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے آخری نبی کے زندگی کو اپنی زندگی کے لیے نمونہ بنانے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کفر شرک اور گناہ کے کام کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ توحید پر قائم اور باقی رہنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نماز کی پابندی کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے اولاد کو نماز کی ترغیب دلانے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رہیں توحید پر زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کلیم ملیک بر رؤوف رب حلیم۔